حدیث میں آیا ہے کہ پروفٹ نے فرمایا کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو، اگر تمہارا کوڑا بھی سواری سے گر جائے تو اس کو دوسروں سے مت اٹھواؤ۔ اس حدیث کی حکمت کیا ہے اور اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، کوڑے والی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ کہ ایبسلوٹ سینس میں نہیں ہے، مطلب ایک سمجھانے کے لیے ایک بات ہے۔ اگر آپ اس پر ہیں گھوڑے پر، کوڑا گر گیا تو آپ کوڑا مانگ لیں کسی سے کھڑے ہوئے، تو یہ اس کی حدیث کے خلاف نہیں ہوا۔ ایک بات کو پیمفیسس دینے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس کی جو روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے ہر آدمی کے اندر خود محنت کرنے کا شوق ہو، یہ نہیں کہ دوسروں سے مجھے مل جائے اور یہ میں چاہوں، خود محنت کر کے پانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی حکمت جو اس میں یہ ہے کہ خود محنت کر کے جب آپ پانا چاہیں گے تو آپ کا پوٹینشیل استعمال ہوں گے، آپ کے پوٹینشیل ایکچوئل بنیں گے، تو آپ پہلے مین تھے، آپ سپر مین بن جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں پر ڈپینڈ کریں، دوسروں کے اوپر جئیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی باپ کمائے اور اپنے بچوں کو ایزی منی کے طور پر ہر چیز دیتا رہے، بچے کو کچھ کرنا نہ پڑے، تو ایسا بچہ اسٹپڈ رہ جاتا ہے، اسٹپڈ ترقی نہیں کرتا وہ۔ میں ایک مرتبہ گیا ایک راجستھان کے ایک شہر میں، تو ایک باپ تھے، ان کے دو بیٹے تھے، یہ اپنی آنکھوں کو دیکھا بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو باپ نے کیا کیا کہ ایک بیٹے کو تو اس نے فارم ہاؤس بنوا دیا، وہ اس کو پیسہ ویسہ دے دیا اور آرام سے وہ شادی کر کے وہاں پر رہنے لگا۔ وہ دوسرے بیٹے کو اس نے کچھ نہیں دیا، صرف دکان دے دی، پیسہ نہیں دیا، کوئی اور چیز نہیں دی، دکان دے دی کہ محنت کرو تو کماؤ، نہیں تو مرو۔ ایک بیٹے کو تو بنا بنائے گھر اور پیسہ، ہر چیز، ملازم، سب چیز بنی بنائی چیز دے دی اس کو صرف حکم دینا اور سب کام ہوتا رہے۔ اور ایک بیٹے کو اس نے صرف دکان دے دی، خالی دکان، اس میں کچھ نہیں۔ تو جب میں گیا تھا، کئی سال کے بعد گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹا جس کو صرف دکان دیا تھا، اس نے خوب ترقی کر رہا تھا، اور وہ بیٹا بالکل ایک ایسے ہی بن کر رہ گیا، یعنی کسی کام کا نہیں، بیوقوف، بات کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس پر زور دے رہی کہ اپنے آپ کو محنت کی کمائی کرو، دوسروں پر ڈپینڈ نہ کرو کہ دوسرے دے دیں تو تم کو مل جائے، اس کا انتظار مت کرو، تم خود محنت کرو، اپنی صلاحیت کو استعمال کرو، اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ۔